صفحہ نمبر 332، حدیث نمبر 693، مضمون ہے زندوں کا میت کے بارے میں تذکرہ تبصرہ باتیں۔ اللہ کے پاس زندوں کی یہ باتیں میت کے لیے گواہیاں شمار ہوتی ہیں، بشرط یہ کہ گواہ سچائی کی گواہی دے، نہ غلو اور مبالغہ کریں، نہ کوئی میت کے ساتھ دشمنی نکالیں۔ ان کی جو سچی گواہی ہے جس کا میت کی عاقبت پر اچھا اثر پڑتا ہے، اگر وہ تعریف کریں اور ان کی جو گواہی میت کے گناہوں اور اس کی بد اخلاقی کے حوالے سے ہو، اس گواہی کا میت پر اثر پڑتا ہے۔ اس ضمن میں جو دوسری حدیث 693 ہے، اس کے راوی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کے تعارف میں ہم نے پچھلے دو ایک اسباق میں ایک تفصیلی بات کی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دراصل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محدثین نے ذکر کی ہے، اللہ تو اسلام کی تائید کے لیے ان دو میں سے کم از کم ایک کو شرف اسلام سے بازیاب سے سرفراز فرما، یا عمر ابن خطاب کو یا عمرو ابن ہشام کو۔ تو اللہ نے اپنا کرم فرمایا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ منصب نصیب فرمایا۔ جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ اور بخاری میں حدیث آتی ہے، تم سے پہلے لوگوں میں کچھ محدث ہوا کرتے تھے، یہ اتنے عظیم، زیرک، دانا، دور اندیش، ماہر ہوتے تھے کہ ان کے کلام میں زور نبوت ہوتا تھا، لیکن یہ نبی نہیں ہوتے تھے۔ ان کے کلام کی جامعیت، ان کے کلام کی معنوی حیثیت، ان کے کلام کے فوائد اور مقاصد جو ہیں، اس میں ایسا زور ہوتا تھا، ایسی فصاحت و بلاغت ہوتی تھی کہ گویا نبی کی بات ہو۔ وہ نبی نہیں تھے لیکن بات بڑی دانائی کی کیا کرتے تھے۔ اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو حیثیت ہے، یہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو بلا شبہ وہ ایک محیر العقول شخصیت تھے، اپنی صفات میں
اپنے عزم و عزیمت میں، اپنی فرما برداری میں، اپنی دور اندیشی میں، اپنی اسلام کے ساتھ محبت میں بے مثال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھے تھے، جن میں انہیں دین نبی کا وارث، علم نبی کا وارث، جنتوں کا حقدار قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا، مجھے جنت کا ایک محل دکھایا گیا، اس محل کے صحن میں ایک بچی کو میں نے دیکھا وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو کہا قریش کے ایک شخص کا محل ہے۔ میں نے کہا میں بھی قریش سے ہوں، میرا ہے؟ کہا نہیں، آپ کا نہیں ہے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ محل عمر ابن خطاب کا ہے۔ میں اس میں داخل ہونا چاہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تاکہ میں اس کی سیر کروں۔ پھر فذکرت غیرتک، اے عمر ابن خطاب، آپ کی غیرت مندی مجھے یاد آئی کہ عمر ابن خطاب کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ان کی اجازت میں بغیر، ان کے گھر میں بغیر اجازت کے آئے، تو میں پیچھے پلٹ آیا۔ آپ نے یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خواب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا علیک اغار یا رسول اللہ، آپ کے گھر جانے پر بھلا میں غیرت کھاتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پہلے جو داماد تھے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ہیں، انیس بن حذافہ ہیں غالباً، یہ بدری شہداء میں سے ہیں۔ ان کے داماد بدر میں شہید ہو گئے تھے، اور عدت گزرنے کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ بخاری میں تفصیل آتی ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، میری بیٹی بیوہ ہو گئی، پھر عدت سے فارغ ہوئی، تو میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عثمان اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح اپنی بچی حفصہ کے ساتھ کر دوں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچنے کا ٹائم مانگا، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان ایام میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے صدمہ ہوا، میں نے بیٹی والا ہوں اور میں نے خود کہا ہے، اور عثمان نے میری یہ پیشکش منظور نہیں کی۔ پھر میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بچی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری یہ پیشکش سنی اور خاموش ہو گئے، کیونکہ میرا ابو بکر کے ساتھ محبت کا تعلق عثمان کی بنسبت زیادہ تھا، تو مجھے ان کی خاموشی سے زیادہ صدمہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کا کرنا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، میں نے ہاں کر دی، اور اپنی بیٹی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دے دیا۔ مجھے بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور انہوں نے کہا کہ عمر شاید آپ ناراض ہوں گے کہ میں نے آپ کی اس پیشکش کو پر توجہ نہیں کی۔ اصل میں میں جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر رشتہ بھیجیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، اور میں رسول اللہ کا راز کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کے متعلق مجھے علم نہ ہوتا تو میں آپ کی دل آزاری نہ کرتا۔ تو سبحان اللہ، یہ گھرانہ عظیم گھرانہ ہے۔ خود عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہیں ام کلثوم، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی، اور ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़्द में थी। हत्ता कि शहादत के वक्त भी ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़्द में थी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा थी। उम्मे सलीत के मनाक़िब में हदीस लाए हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे हुकूमत है, कुछ क़बाएँ आईं, उन्हें तकसीम करना था, या कुछ नफीस कपड़े आए, वो तकसीम कर दिए। एक बड़ी उम्दा चादर थी या क़बा थी। अब वो बाकी चादरों के मेयार में की बनिस्बत ज़्यादा उम्दा थी। तो मशवरा किया कि भाई इसका क्या करूँ, ये किसे दूँ। तो मशवरा दिया गया कि ये चादर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी जो आपकी ज़ौजा है उम्मे कुलसूम बिनते अली को दे दे। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं, इसकी हक़दार उम्मे सलीत हैं, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये माँ है। उम्मे सलीत हैं, मैंने ओहद वाले दिन इन्हें देखा। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये अपने सरों पर पानी की मशके मटके उठा उठा कर ज़ख्मियों को पानी पिला रही थी, मुदावा कर रही थी, तो मैं ये उन्हें देता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बाहैबत थे, बारोब थे, सुभान अल्लाह, और बड़ी इल्मी हैसियत रखते थे। वो मैंने ज़िक्र की है ना पिछले दिनों हदीस सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरह तहरीम की एक आयत पूछनी थी। इद असर्रन नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहुल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बाज़हु व आरज़ अन बाज़ फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अंबअक हाज़ा क़ाल नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर। इस आयत में दो औरतों का तज़किरा है। उम्महातुल मोमिनीन में से नाम उनके नहीं आए हैं, बस इतना बताया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक राज था इनके पास, और आपने कहा था कि इसे राज रखना, और उन्होंने आगे पहुंचा दिया। अल्लाह ने इतला दे दी राज क्या था और किन के पास ये राज था जिन्होंने राज खोल दिया था, वो कौन है। कोई इशारा दिया है, नाम नहीं बताया। इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान कहते हैं कि मैंने साल इंतज़ार किया कि उमर इब्न ख़त्ताब से मैं पूछूं, उमर इब्न ख़त्ताब से मैं पूछूं कि मनिल मरअतान अल्लतानी क़ाल अल्लाह, जिन औरतों, दो औरतों के बारे में अल्लाह ने ये आयत नाजिल की है, वो ज़ौजातुन नबी में कौन है। कहते हैं कि मैं उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हैबत की वजह से, उनके एहतराम की वजह से मैं उनसे पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ने कितनी वजाहत और इल्म दिया। ये रसूलुल्लाह के भाई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न अब्बास ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु के चचा के बेटे हैं, रसूलुल्लाह के चचा के बेटे हैं, रसूलुल्लाह के ज़ेरे तरबियत रहे, साबिक़ून अव्वलून मुहाजिरीन में से हैं ये। और उम्मुल फ़ज़ल शुरू में ये मुसलमान हो गई थी। मुफस्सिर कुरान हैं, सीना मुबारक के साथ लगा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए इल्म दीन की दुआ की थी। इतना अजीम आदमी है और मदीने में रहते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मदीने में रहते हैं और इब्न अब्बास भी मदीने में रहते हैं, और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु करीब भी रखते हैं इन्हें। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु करीब भी रखते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं पूछ नहीं सका, हिम्मत नहीं बनी। आखिर मुझे मौका मिला, हज कर रहे हैं, हज के मौके पर रात को उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खेमे से निकले, क़ज़ाए हाजत के लिए गए पीलों के दरख्तों की तरफ। मैं पानी भर के पीछे गया कि अब आएंगे तो वज़ू करेंगे ला महाला। वो फारिग होकर आए, मैंने वज़ू कराया। वो कॉन्सेप्ट सरासर बातिल इन बातों की बुनियाद पर होता है जो इन दो तबकों के दरमियान बदगुमानी का तासुर देता है। इब्ने अब्बास वज़ू करा रहे हैं, रात का पिछला पहर है, मिना का मैदान है, उमर इब्ने ख़त्ताब वज़ू कर रहे हैं।
دشمنوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ چاپلوس نہیں تھے، منافقت ان میں نہیں تھی، وہ صحیح الایمان لوگ تھے، ان کی قلبی محبت تھی، اور یہ اعزازی خدمت ہے، یہ اعزازی خدمت ہے۔ تو یہ تاثر باطل ہے، یہ تاثر باطل ہے کہ ان دو طبقوں کے درمیان کوئی بدگمانی کی صورت پیدا ہوئی تھی۔ میں نے کل پچھلے سبق میں آپ کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق جو تاثرات تھے ان کا ذکر کیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے پڑھا ہے بخاری میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی حد کے قائم کرنے، کسی شرابی کو لایا جاتا اور اسے کوڑے مارنے کا حکم ہوتا، تو مشورہ بھی علی ابن ابی طالب سے کرتے تھے، اور نافذ بھی سزا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں علی ابن ابی طالب کے کرتے تھے، بخاری میں نافذ بھی۔ جب ایک شخص کے متعلق عثمان رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی اور پھر اسے بلایا گیا، اس نے اعتراف کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی آپ ان پر حد قائم کریں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گننے لگے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا نافذ کرنے لگے۔ یہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ بہت قریب تھے، وہ بہت قریب تھے، اور ان میں آپس میں باہمی بے تحاشا محبتیں تھیں۔ مناقب میں حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسجد نبوی سے نکلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عہد صدیقی ہے، یہ عہد صدیقی ہے۔ علی بھی ساتھ نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ نکلے۔ راستے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، 8 سال 9 سال ایسے عمر ہوگی، کھیل رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو یا حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیا، ان سے پیار کیا اور کہا کہ شبیہم بالنبی لا شبیہ بعلی، ماشاءاللہ یہ بچہ نبی کا مشابہ ہے، نانا پر گیا ہے، علی کا مشابہ نہیں ہے، ابا پر نہیں گیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، علی رضی اللہ عنہ نے صدیق کے یہ جملے سنے تو وہ ہنس رہے تھے۔ سبحان اللہ، ہمیں تو کتب احادیث یہ دیتی ہیں، ہمیں تو کتب احادیث یہ علم دیتی ہیں جس میں ان دو طبقوں کو شیر و شکر دکھاتی ہیں۔ میں نے کل بھی پچھلے سبق میں بھی ذکر کیا تھا کہ اکثر فضائل و مناقب اصحاب رسول اللہ میں اہل بیت راوی ہیں، اور اکثر مناقب اہل بیت میں دیگر اصحاب رسول اللہ راوی ہیں۔ یہ محدثین کا استدلال ہے جس کے ذریعے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تاثر بعد کی بدگمانی کی پیداوار ہے۔ پھر تاریخ کی کتابوں کی بھلا کیا حیثیت ہے جو معاملات میں مثالیں بھر بھر کے گھڑ گھڑ کے اور وہ ان نظریات کو متاثر کر دیں جو نظریات قرآن و حدیث میں تسلیم شدہ ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، آیات میں جو لکھا ہے وہ تاریخ کی لکھت سے زیادہ معتبر ہے، اور اگر مورخ نے کوئی بات ایسی لکھی ہے کہ جو آیات سے ٹکراتی ہے تو وہ بات اس قابل نہیں کہ اسے آیات کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ تو کسی نبی کی بات بھی ہوتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، تب بھی اسے منسوخ سمجھا جاتا یا اس کی کوئی توجیہ کی جاتی، اور مورخ کی بات، اور پھر ان ادوار کے مورخ کی بات کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، تو ان مورخین کے قصوں اور ان کے واقعات اور ان کی باتوں کی بنیاد پر جو تسلیم شدہ نظریات ہیں ان سے انحراف یہ سخت بدقسمتی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی اور دلوں کی پاکیزگی نصیب فرمائے اور دل ہمارے میلے ہونے سے محفوظ فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو قریب کرتے تھے، کہا کہ کون ہے؟ کہا عائشہ اور حفصہ ہیں۔ تو سکھ کا سانس لیا ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا سال ہو گیا ہے آپ کی ہیبت کی وجہ سے میں نہیں پوچھ پا رہا۔ تو انہوں نے کہا بیٹے اگر تمہیں لگے کہ میرے پاس کوئی معلومات ہیں تو پوچھنے سے نہ جھجکا کرو، میں بتا دیا کروں گا۔ پھر سارا واقعہ بتایا، 1.5-2 صفحوں کی حدیث ہے، میں نے یہاں جمعے میں بھی پچھلے دنوں اس کا ذکر کیا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہ کا تذکرہ ہے اور دیگر واقعات ہیں۔
وہ سارا میں نے مفصل تذکرہ کیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر ہے، مینا کا میدان ہے، وضو کرا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، خیمے کی طرف آ رہے ہیں، وہ حدیث بیان کی جو آج صحیح بخاری کا حصہ ہے اور تقریباً 2 صفحوں پر محیط ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان عمر بن الخطاب یدخلنی مع اشیاخ بدر، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عام مجلس تھی نا وہ بڑی بامقصد ہوتی تھی، بڑی بامقصد ہوتی تھی۔ کسی بھی مجلس کو وہ رائے گاہ نہیں جانے دیتے تھے، یہ ان کی کوشش ہوتی تھی، یہ زیرک اور دانائی ہے۔ وہ ہر مجلس میں جہاں جس طرح کے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے کوئی نہ کوئی علمی نقطہ کبھی سائل بن کر پیش کرتے اور کبھی مثال کے طور پر پیش کرتے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشاورت میں جیسے بدری بزرگوں کو بٹھاتے تھے، وہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کی علمیت کی وجہ سے انہیں بھی مجلس مشاورت میں بٹھاتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے بچے عبداللہ کے ہم عمر ہیں اور وہ محسوس کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ ہمارا ہی ہم پلہ، ہمارا ہی ساتھی عبداللہ ابن عباس وہ تو اس مجلس مشاورت میں شریک ہو اور ہم شریک نہ ہوں، یا انہیں بھی ہٹائیں یا ہمیں بھی شرکت کا موقع دیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے یہ مشورہ دیا، عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ سن لیا اور خاموش ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ کوئی بات ارشاد نہ فرمائی۔ اگلی مجلس میں پھر عبداللہ کو بلا لیا۔ اب جو میٹنگ تھی وہ ہو گئی اور اس دوران کہا کہ مجھے ایک سورت کی تفسیر تو بتاؤ، ایک سورت کی تفسیر تو بتاؤ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس سورت میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے مجھے یہ بتاؤ۔ تو کسی نے تفسیر کی کہ اس میں فتح کی بشارت ہے، کسی نے کہا کہ شکر کا پیغام ہے، کسی نے کہا کہ تسبیح کی عظمت و فضیلت ہے، کسی نے کہا کہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، کسی نے کچھ، اور سب نے اپنے اپنے حساب سے جو سورت کا مدعا ہے اس کے ایک ایک حصے کی طرف اشارہ کیا اور سب کی تفسیر ٹھیک تھی۔ احاطہ مضامین قرآن کا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو اس کا مرکزی خیال تھا اس خیال تک کوئی نہ پہنچ پایا۔ ایک ایک سے پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد میری طرف اشارہ کیا، ہاں بھائی جوان تم بتاؤ اس صورت میں اللہ کی طرف سے کیا پیغام آیا ہے۔ جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا ہے کہ آپ کی وفات قریب ہے اور آپ کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اس لیے رخت سفر باندھیں، تیاری کریں، اب آپ کے پاس دنیا میں رہنے کا زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے اس صورت میں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی وہی تفسیر جانتا ہوں اس صورت کی جو تفسیر عبداللہ ابن عباس جانتا ہے۔ عام مجلس ہے، اس میں ایک مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، ایک عالم کو بٹھایا، اس سے استفادہ کیا۔ بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے، کتاب الفتن میں بھی لائے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں بھی لائے ہیں، دیگر مقامات پر بھی لائے ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتنوں اور جنگوں اور قیامت کے قریب کی علامات کے حوالے سے معروف عالم تھے، ہر صحابی کی امتیازیت اور خصوصیات تھیں، تو آئندہ کے حالات اور پیشین گوئیوں کے متعلق بہت ماہر تھے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا علم تھا ان کے پاس، بیٹھے ہوئے ہیں ساتھی سارے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، فتنوں کے بارے میں اگر کوئی رسول اللہ کی حدیث جانتا ہو تو وہ تو بتا دے، یہاں عام نجی محفل ہے، یہ کوئی مجلس علم نہیں ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دانائی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چلو بیٹھے ہوئے تو ہیں، کوئی علمی پیغام ساتھ پہنچ جائے، اور حذیفہ موجود ہے تو حذیفہ سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ تو سبحان اللہ، گویا ہر وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے
سمجھ گئے کہ وہ مجھ سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں، تو میں نے کہا میں جانتا ہوں۔ تو مسکرائے اور کہا انک علیہ لجری، آپ بڑے جرأت مند ہیں، فتنوں کے متعلق حدیث بڑی جانتے ہیں۔ ہاں، پھر میں نے کہا، حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ یکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، وہ گناہ جو گھر اور ہمسایوں اور مال کے حوالے سے چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، ان کا کفارہ تو بندے کی سخاوت، بندے کی نمازیں، بندے کے روزے، یہی چیزیں بن جاتی ہیں۔ نیکیاں کرتا ہے تو وہ گناہ ہاتھوں ہاتھ مٹ جاتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں وہ فتنہ نہیں پوچھ رہا، میں وہ فتنہ، ولیکنی اسالک، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، عن التی تموج کموج البحر، جو فتنہ سمندر کی موجوں کی طرح ہوگا، بے قابو ہو کر پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس فتنے کے بارے میں بتاؤ۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا کہ لا یضیرک، وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح ہوگا، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح ہوگا، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس فتنے کے پھیلنے سے پہلے اٹھا لے گا۔ حیات عمر ابن خطاب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنوں میں بہاؤ سے بچاؤ تھا۔ حیات عمر ابن خطاب فتنوں سے بچاؤ کی صورت تھی۔ وہ کسی نے کہا نا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے، فتنے ہیں چھا گئے ہیں اور فتنے ہیں کھا رہے ہیں۔ غالباً حذیفہ بن یمان، بخاری مناقب میں حدیث آئی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ حذیفہ بن یمان ہی ہیں، حافظہ میرا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو انہوں نے کہا عمر ابن خطاب کی زندگی میں کوئی ایسا فتنہ نہیں آئے گا جیسا میاں تو کہہ رہا ہے، ابھی وہ زندہ ہے اس لیے کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ جن کی زندگی اتنی مبارک اللہ رب العزت نے بنائی کہ ان کی موجودگی میں امت پر فتنے اس طرح آئیں کہ جیسے سمندر کی موجیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کہا کیوں بھئی میری زندگی میں فتنہ کیوں نہیں آئے گا سمندر کی موجوں کی طرح؟ کہا ایک دروازہ ہے جو بند ہے، فتنہ آنے لگتا ہے، دروازے سے ٹکرا کے واپس چلا جاتا ہے، جب تک دروازہ بند ہے وہ فتنہ نہیں آئے گا۔ کہا پھر کیا ہوگا، دروازہ ٹوٹے گا یا دروازہ کھولا جائے گا؟ کہا کہ نہیں، بلکہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، بلکہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو فتنے پھیل جائیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا اگر ٹوٹ گیا تو پھر تو مرمت بھی نہیں ہو سکے گا، سیلاب کے زور سے ٹوٹے گا تو بہہ جائے گا، مطلب یہ ہے کہ فتنے پھر ڈھانپ لیں گے۔ اب حاضرین کہتے ہیں، مقبول امام مقبول ہیں اور امام مسروق ہیں اور دیگر، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہ آئی، تابعین، ہمیں سمجھ نہ آئی دروازہ کون ہے، ٹوٹے گا کیسے، اور یا فتنوں سے کیا مراد ہے۔ یہ تو ہم سمجھ گئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ فتنے نہیں آئیں گے، لیکن دروازہ کون سا ہے جو فتنوں کو روکے ہوئے ہے، اور اس کا ٹوٹنے سے کیا مراد ہے، اس کے ٹوٹنے سے کیا مراد ہے۔ ہماری جرأت نہ بنی کہ ہم ابو موسیٰ اپنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھیں کہ وہ دروازہ کون ہے، وہ دروازہ کون ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی، ادب والی مجلسیں تھی نا، عاجزی اور انکساری والی مجلسیں تھی۔ مجلس برخاست ہوئی، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا، ہم نے مسروق سے جا کے کہا کہ جاؤ حذیفہ سے پوچھو کہ وہ دروازہ کون ہے جس کے ٹوٹنے سے فتنے پھیل جائیں گے۔ حذیفہ آئے، انہوں نے آ کر، مسروق آئے حذیفہ سے آ کے پوچھا کہ دروازہ کون ہے، کہا عمر ابن خطاب ہیں دروازہ۔ ہم نے پھر بھیجا مسروق کو، جاؤ اور پوچھو کیا عمر ابن خطاب اس حدیث کو جانتے ہیں جو حذیفہ آپ کی زبان سے وہ سن رہے تھے؟ کہا ہاں جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں عمر ابن خطاب اس حدیث کو جتنا تم یہ جانتے ہو کہ دن کے بعد رات آئے گی، دن کے بعد رات آئے گی، اتنا جانتے ہیں ایک حدیث، موقع ہے تو چلو اس سے استفادہ کریں۔ مجالس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھی وہ علمی مجالس تھی، سوچ میں گہرائی تھی،
सोच में गहराई का और हमदर्दी का और दूर अंदेशी का ये आलम था और एहतियात का ये आलम था कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वसीयतों में ये वसीयत की कि खलीफा ना मेरे भाई को बनाना और ना मेरे बेटे को बनाना, ना उम्मीदवारों में अपने बहनोई का नाम लिखा। जो मेयार मुकर्रर किया था, पिछले दिनों शायद जिक्र किया हो, असल किताबुल मनाक़िब हमारे असबाक में चल रही है तो मिक्स हो सकता है, अगर कोई डबलिंग हो तो आप माफ़ कीजिए। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात से 4 दिन पहले, किताबुल मनाक़िब बुखारी में हदीस आती है, अम्र इब्न मैमून कहते हैं, मैंने देखा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ैफ़ा बिन यमान को लिए खड़े हैं और साहल इब्न हुनैफ को लिए खड़े हैं। इन्हें भेजा था मफतूहा ज़मीनों पर जिज़िया और खराज मुकर्रर करने के लिए। रियाया में जो ज़िम्मी हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनसे कितना सालाना लिया जाएगा हैसियत के मुताबिक जाओ और जाके मुकर्रर कराओ सालाना किसने कितना देना है। ये दोनों अफसर चले गए और ये वापस है, उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं। अम्र इब्न मैमून कहते हैं मैं वहाँ पहुँच गया तो पूछा कि हाँ कोई ज़्यादा अवाम की ताकत से ज़्यादा बोझ तो नहीं डाल के आए हो? उन्होंने कहा नहीं डाल के आए। कहा देखना अल्लाह को हिसाब देना है, लोगों से उनकी ताकत से ज़्यादा तो नहीं डाल के आए हो, रोज़े क़यामत शर्मिंदगी ना हो। कहा नहीं डाल के आए हैं। इब्न हजर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि उन्होंने कहा कि अगर जितना हम मुकर्रर करके आए हैं इतना 2-2 दिरहम मज़ीद फालतू भी हम डाल दें सालाना तो फिर भी वो उठा सकते हैं। जितना बोझ उठा सकती है रियाया उससे थोड़ा हम मुकर्रर करके आए हैं, उससे थोड़ा हम मुकर्रर करके आए हैं। फिर कहा ख्याल रखना किसी पर जुल्म ना हो जाए, किसी पर जुल्म ना हो जाए। ये कहा, उसके बाद ठंडी सांस भरी और कहा कि अगर मुझे बाद के मुसलमानों की फिक्र और अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं अहले इराक की बेअफगान में से किसी को भी इस हालत में नहीं छोड़ूंगा कि मेरी आंखें बंद करने के बाद वो किसी और के दरवाजे पर दस्तक दे। यानी इतना रजा दे जाऊंगा, इतना बेअफगान को दे जाऊंगा कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, उन्हें मेरे बाद किसी और की ज़रूरत ना पड़े। मैं और अगर मुझे बाद वालों की फिक्र ना होती तो जो जो इलाका फतह हो जाता मैं उसे तकसीम ही करता जाता मुजाहिदीन के दरमियान। अब कुछ रखना पड़ते हैं मसलहत की वजह से। 4 दिन गुजरे, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े और पहली रकत शुरू की, सूरत यूसुफ की तिलावत शुरू कर रहे हैं और इस दौरान हमला हो गया। 2 साइडों से बनाया हुआ चाकू था, दोनों साइडों से, दरमियान में दस्ता था और दोनों साइडें जहर आलूद की हुई थी, धार बनी हुई थी। पेट में नाफ के नीचे के मकाम पर 3 वार हुए सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर और आवाज़ बंद हो गई। ज़ाहिर है इर्द गिर्द जो थे उन्हें पता नहीं चला, लेकिन करीब जो खड़े थे, अम्र इब्न मैमून कहते हैं मैं पिछली सफ में खड़ा हुआ था, उन्हें पता चल गया कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला हो गया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिरने से पहले पिछली सफ में पीछे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े थे, उनका हाथ पकड़ के आगे उन्हें मुसल्ले पर खड़ा कर देते हैं और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो नमाज पढ़ाई, सूरतुल कौसर वगैरह पढ़ी और जल्दी से दोनों रकते मुकम्मल करा के मामले को देखा। 13 बंदों पर उसने हमला किया, फिर उसने खुदकुशी कर ली और 13 में से 7 की उसी मौके पर शहादत हो गई। 7 की उसी मौके पर शहादत हो गई। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खैर उठा कर लाया गया और घर जब पहुँचे शरबत पिलाया गया तो वो ज़ख्म से बाहर निकल आया और दूध पिलाया गया तो वो बाहर निकल आया। समझ गया कि अब टाइम थोड़ा है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मशवरा दिया गया कि आप कोई वसीयत कर दें। इस दौरान एक जवान आया, जवान ने आकर मुबारकबाद दी कि आपसे रसूलुल्लाह भी राज़ी थे, अबू बकर भी राज़ी थे, आपने इंसाफ किया, आपकी खिदमत हैं। आज मदीने में मुसल्ला नबवी पर खड़े हुए आपको शहादत मिली है, तो ये सारी मुबारकबाद की बातें हैं। कहा बेटे जो तुम कहते हो इस सारी नेकी के बदले अगर मुझे बराबरी पर भी छोड़ दिया जाए ना तो मैं ये समझूंगा कि मैं कामयाब रहा, मैं कामयाब रहा। बच्चा वापस जाने लगा। जब वापस जाने लगा तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे बुलवाया और कहा कि बेटे अपनी चादर को ऊंचा कर लो, अल्लाह को भी राज़ी करने का सबब है और
کپڑا بھی میلا اور خراب اور بوسیدہ نہیں ہوگا۔ یہ آخری وقت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلی دفعہ جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ لوگوں نے نماز پوری کر لی تھی فجر کی جب مجھ پر حملہ ہوا؟ تو کہا کر لی تھی، کہا کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہوش میں آتے پوچھتے اصل الناس، لوگوں نے نماز پوری کر لی؟ ویسے ہی کہا کر لی تھی۔ کہا اچھا مجھے وضو کراؤ اور میں بھی نماز پڑھ لوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے وضو کرایا، وضو کرانے کے بعد میں سہارے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فجر جس میں حملہ ہوا تھا وہ پڑھی۔ اس میں کون کون سی صورتیں پڑھی؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صورتیں بھی بتائی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں دو عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھ کے وہ فجر بھی پوری کی، وہ فجر بھی پوری کی اور کہا کہ ہاں حقیقت ہے کہ جس کے اسلام میں نماز نہیں ہے اس کے پاس اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے پاس اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس دوران عبداللہ ابن عباس ہی راوی ہے، یہ سارا قصہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ عمرو ابن میمون تو تابعی ہیں اور صحابی عبداللہ ابن عباس ہیں۔ کہتے ہیں کہ خواتین نے ام المومنین حفصہ نے دیگر نے آنے کی اجازت مانگی، رونے لگی، چلے گئے۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار کی جماعت آئی، انہوں نے کہا کہ آپ وصیت کر دیجئے، آپ وصیت کر دیجئے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں وصیت کرتا ہوں۔ تو آپ وصیت کی کہ میں بعد والے خلیفہ کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے مناقب کا خیال رکھیں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ انصار جنہوں نے دروازے کھول دیے، دل کھول دیے، مال کے ذریعے مسلمانوں کا دفاع کیا، ان کا خیال رکھیں، ان کے اچھوں کی اچھائی قبول کریں اور حوصلہ افزائی کریں، اور ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے صرف نظر کریں اور ان کو معاف کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی۔ پھر میں وصیت کرتا ہوں کہ اعراب کے ساتھ، دیہاتی آبادیاں ہیں جو، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا وہ مسلمانوں کا دفاع کا سبب ہیں۔ شہری آبادیوں کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرنا، ان کے ذریعے مال وصول ہوتے ہیں اور اہل اسلام کے لیے رزق کا سبب بنتا ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے تعاون کا ذریعہ ہیں، ان کے ساتھ خیال رکھنا۔ پھر کہا کہ ذمیوں کے ساتھ جو معاہدے ہو چکے ہیں وہ پورے کرنا، ان پر اتنا بوجھ ڈالنا جو وہ اٹھا سکیں، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر نہ ڈالنا۔ یہ وصیتیں کی اور اس کے بعد کہا کہ اگر سعد ابن ابی وقاص کو امیر بنا دیا جائے تو وہ اس کے اہل ہیں۔ میں نے کوفہ سے انہیں معزول شکایت لگنے کی وجہ سے کیا تھا، نہ ان پر کوئی کوتاہی ثابت ہوئی ہے سعد ابن ابی وقاص پر، نہ ان پر کوئی کوتاہی ثابت ہوئی ہے، نہ ان پر کوئی خیانت ثابت ہوئی ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کو میں نے معزول جو کیا تھا، کوفے والوں نے شکایت کی تو ظاہر ہے جب تک معاملہ دیکھا نہ جائے اس وقت تک افسری ان کے پاس نہ رہے، میں نے اس لیے کیا تھا، اس لیے۔ اور جو عہدہ اور منصب ہے اس کے حقدار وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے۔ 6 بندوں کے نام دیے، 6 بندوں کے نام دیے۔ سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا علی ابن ابی طالب، سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ، سیدنا سعد ابن ابی وقاص، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، 6 کے نام دیے۔ 10 عشرہ مبشرہ میں سے 7 زندہ تھے۔ پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات پا چکے، دوسرے عمر ابن خطاب اب وفات پا رہے ہیں، تیسرے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامہ، طاعون امواس میں ان کی بھی شہادت ہو گئی تھی۔ باقی بچے 7 میں ایک بہن ہوئی ہے اور اس کے خود بہن ہوئی ہے، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نہیں دیا، سعید ابن زید کا نام نہیں دیا، اور 6 کا نام دیا کہ یہ آپس میں طے کر لیں اور ایک کو امیر بنا لیں، اور ساتھ ہی کہا کہ عبداللہ سے مشورہ کر لینا، لیکن لیس لہ فی الامر شیء، اسے عہدہ کوئی نہ دینا۔ راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ وہ سہارا دیے بیٹھا ہے بیٹا اور رو رہا ہے، تو اسے تسلی اس طرح دی کہ میں نے تمہارا نام بھی لے لیا ہے،
لیکن ساتھ کہا کہ عبداللہ کو کوئی عہدہ نہ دینا، عبداللہ کو کوئی عہدہ نہ دینا، یہ وصیت کی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہا مجھ سے عبداللہ دیکھو مجھ پر قرضہ کتنا ہے، میں نے حساب لگایا 86,000 سے کچھ زیادہ قرضہ تھا، میں نے حساب لگایا جب تو 86,000 قرضہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا قرضہ میری جائیداد بیچ کر ادا کر دینا، اور اگر پورا نہ پڑے تو قریش کے لوگوں سے اور فلاں سے کہنا فنڈ جمع کر کے میرا یہ قرضہ اتار دینا۔ دراصل یہ قرضہ بیت المال پر تھا، عمر رضی اللہ عنہ پر تھا ہی نہیں، یہ قرضہ عمر رضی اللہ عنہ پر تھا ہی نہیں۔ آپ حکمران ہیں اور خلیفہ ہیں، اور حقدار آ کر کہتا کہ جی مجھے کچھ دے، میں تو مفلسی کے عالم میں ہوں، بیت المال میں جاتے بیت المال میں کچھ ہوتا نا، تو رعایا تو نہیں جانتی کہ بھئی آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ تو مطالبہ کرتی ہے، تو کسی تاجر کے پاس جاتے قرضہ پکڑتے اور دے دیتے اس امید سے کہ بیت المال میں پیسہ آئے گا ہم اتار دیں گے۔ یہ کفالت میں لگا تھا۔ زیتون کے تیل میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر کھانے والا اور نمک بھگو کر روٹی کھانے والا بندہ 86,000 درہم کو کہاں کرے گا، کیسے کرے گا؟ لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذاتی گھر بیچ دیا گیا تھا اور پھر یہ قرضہ اتارا گیا۔ جو مسلمانوں پر قرضہ تھا، بیت المال پر قرضہ تھا، ان کا گھر بکا اور وہ قرضہ اتر گیا۔ اب ان 6 کے ذمے لگایا، وفات ہو گئی عمر رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے کہا کہ جاؤ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ عمر ابن خطاب اجازت مانگتے ہیں یہاں دفن ہونے کی، یہ نہ کہنا امیر المومنین نے پیغام بھیجا ہے، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اجازت دے دے تو بتانا۔ وہ گئے، اجازت لے آئے، خوش ہوئے، کہتے ہیں کہ ہاں میری یہی تمنا تھی، وہ اللہ کی رحمت سے پوری ہو گئی، لیکن ممکن ہے تکلفاً انہوں نے یہ جواب دیا ہو، میری میت کو لے جانا اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے پھر اجازت مانگنا، دروازہ کھول دیں تو مجھے دفن وہاں کرنا، اگر نہ کھولے تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ تدفین مکمل ہوئی، تدفین کے بعد یہ 6 بندے بیٹھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا امیدوار زیادہ ہے اس حکومت کو بنانے کے لیے، 3 کر لو، کہا ٹھیک ہے۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں علی کے حق میں بیٹھتا ہوں۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عثمان کے حق میں بیٹھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحیح زبیر ابن عوام تھے، سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عبد الرحمن کے لیے بیٹھ گئے۔ اب 3 امیدوار بچ گئے، 6 میں سے 3 بچ گئے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت بنائی جا رہی ہے، سب سے بڑی حکومت اور سب سے طاقتور حکومت بنائی جا رہی ہے۔ 6 امیدوار تھے، 3 بنے، ایک عبد الرحمن ابن عوف، ایک عثمان ابن عفان، ایک علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تینوں بن گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ بھئی اس طرح کرتے ہیں کہ ہم تینوں میں سے ایک دستبردار ہو جائے اور وہ باقی دونوں میں سے فیصلہ کر دے کہ کسے امیر المومنین بنانا ہے۔ تو اس پر ابھی اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرے علی یا عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں آپ تینوں میں یہ خلافت کا خواہش مند نہیں ہوں، اس لیے اگر آپ مجھے چناؤ دے دیں تو یہ فیصلہ میں کر دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیں۔ علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اگر آپ کو امیر بناؤں تو اللہ سے ڈریں گے، انصاف کریں گے اور اللہ کی فرمان برداری سے نہیں ہٹیں گے، وعدہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر عثمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا آپ کو بناؤں تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا ٹھیک ہے اب فیصلہ میں کروں گا۔ 3 راتیں مشورہ کرتے رہے، مہاجرین سے، انصار سے، بدریوں سے، اہل مدینہ سے، عوام سے، خواص سے، علماء سے، غازیوں سے مشورے کرتے رہے 3 راتیں۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سوئے بھی نہیں۔ سمرہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کہتے ہیں رات کو تہجد کے وقت میرا دروازہ کھٹکھٹایا، سو گئے ہو؟ میں نے کہا میں تو سویا ہوں۔ کہا میں نے 3 راتوں سے سو کر نہیں دیکھا، اس پریشانی میں ہوں۔ مشورہ مجھ سے بھی کیا اور اس کے بعد عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو لائے اور اس کے بعد کہا عثمان ہاتھ بڑھائیے۔ عثمان کے ہاتھ پر عبد الرحمن ابن عوف نے بیعت کی۔ عبد الرحمن ابن عوف کے بعد علی ابن ابی طالب نے بیعت کی۔ دنیا کی سب سے بڑی حکومت بن گئی خوش اسلوبی کے ساتھ، اور انہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی تھے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ
یہ ایسی شخصیت ہے اور ایسا تذکرہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بات کرتے ہوئے مجھے اتنی باتیں اس دوران احادیث کے حوالے سے یاد آ رہی تھی کہ وہ سب کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، بس کفایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔